تنہا انصاری کا اصل نام، تنہا انصاری اصلی نام حسین علی انصاری. کیا اس نام؟ حسین علی انصاری. ان کے والد کا نام حسین علی انصاری تھا، جو ایک مشہور مدرس ہونے کے علاوہ ان کے والد جو تھے عربی، فارسی اور اردو کے جید عالم تھے. جید یعنی بہتر عالم تھے. کس کے؟ عربی کے، فارسی کے اور اردو کے. یعنی ان تین زبانوں کے وہ جید عالم تھے، اچھے عالم تھے، اچھے جاننے والے تھے. ایک خود مدرس تھے اور ان زبانوں کے جید عالم تھے، ان زبانوں کے جاننے والے تھے. ان پر دسترس تھی اس کو. تنہا انصاری کے دادا اود اتر پردیش بھارت سے ہجرت کر کے کشمیر میں سکونت پذیر ہوئے. اتر پردیش میں شاہ جایا تھی سکونت پذیر، ہجرت کر کے کشمیر میں سکونت پذیر ہوئے. یعنی انہوں نے سکونت پذیر کا مطلب ہے سکونت اختیار کرنا، سکونت اختیار کرنا. یعنی وہ یہیں کے ہو گئے، یہیں کے ہو گئے. وہ ایک بڑے تاجر تھے اور علم بڑ شہرت تھا، بڑ شہرت رکھتے تھے. تنہا انصاری 4 فروری 1914 کو گانا بارہمولہ میں پیدا ہوئے. یہ وہ کنو شت سدس مز بارہمولہ مز آپ جائے تھا سنا گیلنا. کیا سنا؟ اتہ گلی پر اتہ سال پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم گیلنا میں حاصل کی. شروع تعلیم کری دہلی حاصل گیلنا بارہمولہ کے مڈل اسکول پاس کرنے کے بعد ہی ملازمت گئے سے اس کی مشکلات ان کو کیا کرن پاس مڈل اسکول مڈل پاس کرن تر پت کرن جاب اختیار. کیا کرن؟ جاب اختیار. پہلے محکمہ امدادی باہمی میں ایک محرر کی حیثیت سے کام کیا. امدادی باہمی یعنی کس تعاون تو مددگار. اس کے 6 ماہ بعد اپنے والد کی تقریر میں محکمہ تعلیم میں چلے آئے. ایجوکیشن سے چلے آئے اور زندگی کے آخر ایام تک 38 سال مدرسہ مدرس کی حیثیت سے اپنی خدمت انجام دیتے رہے. زندگی ہے جن ارکان میں یہ تعلق ہو دیا بحث کی مدرس کون کر رہا ہے، بحث کی مدرس پڑھنا. کیا میٹرک FA منشی فاضل اور ادیب فاضل کے امتحانات پاس کیے. لاہور چاہتی فاضل علی فاضل یہ امتحان کریں لاہور چاہتی یونیورسٹی میں پاس. کیا کریں؟ یہ امتحان پاس شروع. یہ 1953 BA اور BEd ڈگریاں حاصل کی. BA BEd کارپوریم کشمیر یونیورسٹی 1953 انہوں نے کشمیر یونیورسٹی سے. اگر آپ سے یہ پوچھا جائے انہوں نے تنہا انصاری نے کب BA BEd کشمیر یونیورسٹی سے پاس کیا تو آپ کا جواب ہوگا 1953 اور 1954. یعنی ایک یہاں سے اس ڈیوریشن میں بھی ڈگریاں حاصل کی ہے. 1942 میں ان کا تقرر سری نگر کے ٹیچرز ٹریننگ اسکول میں اردو کے استاد کی حیثیت سے ہوا. یعنی اس قابلیت اعلیٰ کارکردگی ان کی قابلیت اور اعلیٰ کارکردگی اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے یعنی مد نظر تھوئے یہ سے چیز مد نظر تھوئے 1932 مز استاد اردو زبان ہوں بحثیات استاد تنہا انصاری فرماتے ہیں میری ہر صبح پر فرقت میں تیری، میری ہر صبح پر. تنہا انصاری اپنے محبوب سے کہتا ہے. کسے کہتا ہے؟ اپنے محبوب سے کہتا ہے یعنی تیری فرقت بولتے ہیں جدائی کو. اے میری محبوب تیری جدائی میں جیسے شام شرا انسان دل تنہا شرا آسان انسان جو آسان غمگین کیا جو آسان پریشان دہر کی مطلب دہ انسان دہن سے پتہ بیان
مگر یہ شام واتان انسان تھوڑا کھویا کھویا سا رہتا ہے. رہتا ہے یا نہیں رہتا ہے؟ تو یہ کہتا ہے کہ میری آپ کی فرقت کی وجہ سے, آپ کی جدائی کی وجہ سے, میری زندگی میں تیری اس جدائی کی وجہ سے اندھیرا شام غم کا چھایا رہا ہے. یعنی میری مجھ پر یعنی شام غم یعنی غم کا سایہ مجھ پر چھایا رہتا ہے. غم کا سایہ مجھ پر ہر صبح پر تنام ساری کہتے ہیں میری ہر صبح پر فرقت میں تیری اندھیرا شام غم کا چھا رہا ہے. تنام ساری ہر صبح پر فرقت میں تیری, فرقت کہتے ہیں جدائی کو, کچھ یعنی چانی جدائی من میون ہر صبح آسان, ہر صبح انسانس اخ نو خوشحالی نو تر و تازگی آسان. صبح سے نو تر و تازگی, مگر شام سے انسان کھویا کھویا. کیا انسان دہ کے حالاتوں نش دکھو نش تمام چیزوں نش ڈیٹیچ. شام سے یعنی میں صبح یعنی وہ صبح واتان شام غم یعنی وہ فرقت والی, وہ جدائی والی, وہ دنیا سے ڈیٹیچ, جس طرح وہ اس وقت انسان کھویا کھویا رہتا ہے آپ کی فرقت کی وجہ سے, آپ کی جدائی کی وجہ سے. میں کھویا کھویا سا رہتا ہوں, میں کھویا کھویا سا رہتا ہوں. کیے جاتا ہوں میں جتنا مداوا غم دل اور بڑھتا جا رہا ہے. یوتا مداوا کران چھس, امیک علاج کران چھس, امیک علاج یعنی اس چاہیے جدائی ہے یم سب بہ پریشانی مز مبتلا گژھان چھس, آپ یوتا کو مداوا کران چھس. محبوب سے کہتا ہے او میرے محبوب, میری دنیا سے علیحدہ ہو جانے والے میرے محبوب, میری دنیا سے علیحدہ ہو جانے والے میرے محبوب, تصور تیرا کیوں تڑپا رہا ہے. میں کیا یہ چون تصور بار بار تڑپاون, ونی دراگ میں زندگی مز, ونی گول, میں کیا یہ چون تصور بار بار یعنی اتت اجاگر کران کہ میس محبوب سن اہمیت کۭژاہ چھِ مےٚ نِش. تم سن جدائی نکاح رخ الٹ کر کس سے رہا, نکاح کو پردہ, نکاح رخ چہرے کا پردہ, چہرے کا پردہ, نکاح رخ الٹ کر کس نے رکھا. یہ کچھ پردہ کیوں تلنے تھے, حلق پر چاند بھی شرما رہا ہے. میرے محبوب کیوں تلی بتھ پہ پردہ, یوتاہ میون محبوب خوبصورت ہے, ہیر زون مگر یہ شرما, یہ یوتاہ میون محبوب خوبصورت. اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے, اپنے محبوب کی تعریف کرتا ہے. خیال پرستش اعمال تنہا ابھی سے روح کو تڑپا رہا ہے. تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو گزرتی ہے, سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا. تیری فرقت میں بے فرقت یعنی جدائی, فرقت کیا مطلب جدائی. تیری فرقت میں مجھ پر ہر گھڑی جو کچھ گزرتی ہے, چاہے جدائی مز یس لمحہ, گھڑی بولتے ہیں لمحے کو, گھڑی بولتے ہیں لمحے کو, چاہے جدائی مز یس لمحہ گزران چھو, سمجھتا خود ہوں لیکن تم کو سمجھانا نہیں آتا ہے. یہ چھو میں طرح فکر چاہے جدائی سے کیا میں گژھان, مگر بسن سے سمجھو اگر میں تک سمجھاؤں شاید آسان زمین دور, شاید آسان زمین دور کہ میں گل ہوں مسکرا رہا ہوں طوفان کے عالم میں. پوش نا جب وہ کھلتا ہے, پھول جب کھلتا ہے, پھول کے کھلنے کو شاعر مسکرانے سے تشبیہ دیتا ہے. کس سے تشبیہ دیتا ہے؟ پھول کے کھلنے کو شاعر مسکرانے سے تشبیہ دیتا ہے. کہتا ہے میں گل ہوں مسکرا رہتا ہوں طوفان کے عالم میں. طوفان کے عالم میں اگر آندھی تھی, طوفان تھی, مگر بچ پوشک پٲٹھۍ آسان, بچ پوشک پٲٹھۍ آسان. خزان کے تم جھونکوں میں بھی مرجانا نہیں آتا. ہر دس مز یہ پوش نا, یہ تیز ہوا چھنا یوان, یم ززرامت پن وتھن چھ پیوان ؤسۍ, یہ مرجامت پوش پیوان ؤسۍ, مگر دپان بچ پیوان خزان کٮ۪ن تیز ہواون مز تہِ پنُن پان تگان سروائیو کرُن. مےٚ چھُ تگان خزان کٮ۪ن تیز ہواون مز تہِ سروائیو کرُن. یعنی چانہِ جدٲیی منٛز چھُس بہٕ ییٖژاہ پریشٲنی آسنہٕ باوجوٗد, چانہِ جدٲیی, چانہِ فرقت
میون ناو چھ پھٹمس میون ناو چھ پھٹمس اگر ناو آسہِ پھٹمس پتہٕ آسہِ سمندرس منٛز لہرن ہُنٛد طوفان اتھ ناوِ کیٛاہ گژھِ یہ ناو ڈوب جائے گی کیوں ایک تو ٹوٹی ہے اور دوسرا لہروں کا تلاطم ہے یہ ناو تو ڈوبے گی یہ یہاں کہتا ہے کہ مجھ پر موجوں کا تلاطم یہاں سے مراد ہے میرے محبوب کی جدائی میرے محبوب کی آپ قریب المرگ ہوں میں خستہ حالت میں ہوں پریشان حالت میں ہوں موجوں کا تلاطم ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو گھبرانا نہیں آتا مگر یہ حالتن مز میں تگان پن پان بچاؤ پن پان تو سروائیو کرو زندہ روزن یہ تگان چٹانوں کو ہٹانا ٹھوکروں سے مجھ کو آتا ہے کیا یہ ممکن ہے ایک انسان چٹان کو ٹھوکر سے ہٹائے ہٹا سکتا ہے نہیں ہٹا سکتا ہے تو مگر یہاں یہ کیا کہنا چاہتا ہے چٹانوں کو ٹھوکروں سے ہٹانا مجھ کو آتا ہے یعنی ہر بڑی چیز کو میں ہر مشکل کو میں بالکل سمجھتا ہوں یہ ناو سمندرس مز آسہِ لہرن ہُنٛد تلاطم تیز لہر آسن یہ ممکن کہ انسان یہ ناو ڈوبتھ یہ ڈوب جائے گا یہ سن وننُک مطلب یہ کہ میون حالت زبردست خراب کم وجہ کہ محبوب سے جدائی ہندی وجہ محبوب سے جدائی ہندی وجہ ہو کچھ بھی ساتھیوں مجھ کو تو گھبرانا نہیں آتا یہ حالات بنن مگر میں تگان گھبرا یعنی اس کی بوڑ کا مشکل بچس یہ آسان سمجھان یعنی یہ جدائی یہ آسان سمجھان بچس ہر کانٛہہ بوڑ مشکل پانس خاطر آسان بناوان تو تیل کیا گژھان مگر نازک سی امیدوں کو ٹھکرانا نہیں آتا ہر بوڑ مشکل چھس بہ آسان بناوان مگر محبوب کی نازک سی امیدوں کو مجھ کو ٹھکرانا نہیں آتا مجھ کو ٹھکرانا نہیں آتا بہت تم سندن جذباتن تم سندن احساساتن قدر کر کیا چھس میں قدر کرن یہ حاصل ہوا تناجمس تخلص غزل کے آخری شاعر کو مقطع کہتے ہیں یہ اس کا تخلص ہے تنا خود کو کہتا ہے تڑپنے ہی میں کی زندگی حاصل ہوا تھا میں صرف زندگی ہوں تو فیصل کات مز زندگی مز اس میں تڑپان روز میں صرف باسیا زندگی ہوں تو پوچھ مز زندگی ہوں تو باسیا میں اج مز تڑپتا خود ہوں اور ان کو تڑپانا نہیں آیا بس اس پان محبوب سے جدائی مز تڑپان مگر اگر میں جائے سو ایسے بن سے تڑپان نہیں تو کوئی کیا شکریہ تعریف بیان کر سکے میں آپ کی تعریف بیان کر سکوں مقدور ہمیں باپ دے وسطوں کی رقم کا حق کی خداوند ہے لوح و قلم کا لوح اور قلم یعنی آپ یہاں تک کہ حق کا کیا ہے تعریف بیان کر سکوں اس مسند عزت پہ کہ تو جلوہ نما ہے عزت کی کرسی پر اے میرے اللہ آپ عزت کی کرسی پر جلوہ نما ہے جلوہ گر